يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون وقال الله سبحانه وتعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، قرآن پاک کے مختلف مقامات سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان ساری آیتوں میں اللہ جل شانہ نے انسانوں کو خود یا اپنے نبیوں کی زبانی اللہ جل شانہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی، اعتماد کرنے کی اور توکل کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسے کو قرآن و سنت کی زبان کے اندر توکل کہتے ہیں۔ یہ لفظ عربی کے اندر وکل، وکول، توکیل، وکیل، توکل، ان سارے الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی کے بھروسے پر، کسی کے اعتماد پر اپنا کام اس کے سپرد کر دینا، کسی کے حوالے کسی چیز کو کر دینا اور پھر مطمئن ہو جانا۔ جیسے ہم اپنے معاملات کے اندر اپنے کام، اپنے مقدمات کسی آدمی کے جب سپرد کرتے ہیں تو اس کو ہم وکیل کہتے ہیں۔ وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا، آپ کی طرف سے پوری قانونی جنگ وہ لڑے گا، اس کا کام ہے، اس کے معاوضہ لیتا ہے اس بات کا۔ اور مجازن ہم انسانوں کو وکیل کہتے ہیں، ورنہ قرآن پاک میں تو، اور یہ اللہ جل شانہ کے صفاتی ناموں میں سے الوکیل، جو اللہ کے 99 نام ہیں ان میں سے ایک نام الوکیل بھی ہے۔ اسی سے بہت سے لوگوں کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا نام عبد الوکیل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کو جو تعلیمات دے کر بھیجا ہے، اس میں ایک بڑا بنیادی وصف جس کا مطالبہ انسانوں سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان اللہ جل شانہ کے اوپر بھروسہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور اعتماد کرنے کے اس عمل کو توکل کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے بہت ساری دینی تعلیمات کا حقیقی چہرہ کم علمی کی وجہ سے مسخ ہو گیا ہے، ایسے ہی یہ لفظ توکل بھی آج ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر جب بولا اور سمجھا جاتا ہے تو اس کے درست معنی اکثر پتہ نہیں ہوتے، اور اس کے اندر دو انتہاؤں پر لوگ کھڑے ہیں جس کو افراط تفریط کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایک طرف ایک کونے کی انتہا پر کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے کونے کی انتہا پر کھڑے ہوتے ہیں، اور حقیقی معنی اس کے درمیان کے اندر ہوتا ہے، صحیح جگہ کھڑے ہونے کی اس کے درمیان میں ہوتی ہے۔
اصل میں توکل کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کے اندر. پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے وعدوں پر، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ جل شانہ کی تعلیمات کے اوپر اعتماد کرنا، یقین کرنا جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے. یہ ایک معنی ہے توکل کا. اور اس میں آپ تھوڑا سا اس کا موازنہ دنیا کے لوگوں سے کر لیں کہ جیسے دنیا میں اگر آپ کو کوئی بادشاہ یا کوئی بڑا آدمی یا کوئی حکمران اگر کسی چیز کی ضمانت لیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے، تو آپ کو ایک خاص قسم کا اعتماد پیدا ہوتا ہے. آج کل مالیاتی اداروں کے اندر گارنٹیز ہوتی ہیں. قرضے لینے سے پہلے، دینے سے پہلے وہ بڑے بڑے ساکھ والے اداروں سے گارنٹیاں مانگتے ہیں کہ آپ ضمانت دیں، اور اس گارنٹی پر اعتماد کیا جاتا ہے. لوگ بھی دنیا کے اندر وعدوں پر اعتماد کرتے ہیں، اور اسی بندے کے وعدے اور بات پر اعتماد ہوتا ہے جس کی عظمت دل کے اندر ہوتی ہے. اب دیکھیں، آپ ایک آدمی کو قرض دے رہے ہیں تو ایک مزدور کہتا ہے، دیہاڑی کرنے والا، آپ سے ایک آدمی نے قرض مانگا. آپ نے کہا بھئی کوئی ضامن دو، تو اس نے کہا یہ جو دیہاڑی دار مزدور ہے یہ میرا ضامن ہے، قرض 1 کروڑ روپے کا ہے. تو آپ شاید نہیں دیں گے. آپ کہیں گے بھئی جو تمہارا ضامن ہے، ضامن تو وہ ہونا چاہیے جو پھر اس کو ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو، اگر تم نہ دو تو اگر آپ کو 1 کروڑ روپے کا قرضہ چاہیے، دینا ہے آپ نے کسی کو، تو آپ کسی ارب پتی آدمی کی ضمانت چاہیں گے کہ جس کے لیے وہ کروڑ پھر آپ کو دینا، اگر آپ کا مقروض، آپ کا قرضدار اگر آپ کو نہ دے سکے تو وہ آپ کو آسانی سے اس کی ادائیگی کر سکے. تبھی بندہ ضمانت تسلیم کرتا ہے، تبھی بندہ اعتماد کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے. تو پہلی چیز توکل کا جو پہلا معنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ جل شانہ کے وعدوں پر جو اس نے کیے ہیں، اور تعلیمات کے اندر جن چیزوں کو اللہ نے جن چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، نتائج بیان کیے، اس عمل کا یہ نتیجہ، اس عمل کا یہ نتیجہ، اس عمل کا یہ ثواب، اس عمل پر یہ پکڑ، یہ اس کا عقاب، اس پر اللہ کا عتاب، اس پر انسان کو یقین آ جائے حقیقی معنوں کے اندر. پہلی بات توکل کی جو کا پہلا معنی ہے وہ یہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں. اور دوسرا معنی توکل کا یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا اور چھوڑنا. اسباب دنیا کے اندر جن چیزوں کو انسان کے حواس، اس کے سینسز جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں، جن چیزوں کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں، ہم ان کو اسباب کہتے ہیں. اور جو نظر میں نہیں آتا ہم اس کو غیب کہتے ہیں. تو اللہ جل شانہ تو نظر نہیں آتا، پردہ غیب کے پیچھے ہے. اور اللہ جل شانہ کے وعدے، آخرت سے متعلق چیزیں، وہ بھی ایسی کوئی انسانوں کو ایسی نظر نہیں آتی کہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو سکیں. تو اسباب کو اختیار اور ترک، لینا اور چھوڑنا، اس کے بارے میں جو شریعت کی تعلیمات ہیں، یہ اس کو توکل کی یہ دوسری قسم ہے. توکل کا ایک دوسرا معنی ہے. ان میں نے جو عرض کیا کہ ہمارے ہاں اس حوالے سے افراط تفریط ہے، یعنی لوگ دو انتہاؤں پر کھڑے ہیں. وہ دو انتہائیں یہ ہیں اس دوسرے معنی کے اندر کہ بعض لوگوں نے توکل کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اسباب کو چھوڑ دینا توکل ہے، سبب کو اختیار نہ کرنا توکل ہے. یہ معنی بھی درست نہیں ہے توکل کا. اور بعض لوگ توکل کا ایک ایسا معنی کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ اس کے نتیجے کے اندر اللہ جل شانہ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد باقی نہیں رہتا. وہ ایک ایسا اس کا مادی اور اسباب کے ساتھ جڑا ہوا معنی اس کا کریں گے کہ پھر توکل کا وہ معنی ہے جس کا مطالبہ اللہ جل شانہ نے کیا ہے، اور جس کی بڑی اونچی شکل کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اس کا پھر مطلب کیا ہوگا. میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی، میں ان کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس حوالے سے بے شمار آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، تھوڑی نہیں ہے. چند ایک کا اس مختصر وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے انتخاب کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وقال موسیٰ یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا،
اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اہل ایمان ہو، مومن ہو، تو فعلیہ توکلوا، تو اللہ تعالیٰ پہ پھر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم صحیح معنوں کے اندر مسلمان بننا چاہتے ہو۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی وہ اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کی مثال دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اپنے ان لوگوں کو، اپنی اس امت کو نوح علیہ السلام کی بات بتائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، نبأ خبر کو کہتے ہیں، کہ اپنی امت کو نوح علیہ السلام کی خبر سنائیے، بتائیں ان کو نوح علیہ السلام نے کیا کیا۔ نوح علیہ السلام کا شمار ان جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے جن کا پالا بڑی سخت دل قوم کے ساتھ پڑا تھا۔ طویل مدت ہے ان کی محنت کی، لمبی عمر تھی ان کی، نبوت کا زمانہ بہت لمبا ہے۔ آپ سوچیں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کل زمانہ 23 سال ہے، جس میں سے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے اور تقریباً 10 سال مدینہ شریف میں گزرے۔ نوح علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ 900 سال سے زیادہ ہے، اور یہ سارا کا سارا عرصہ اپنی قوم کے اوپر محنت پر لگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام 23 سال کی محنت کے نتیجے میں جب حجۃ الوداع پہ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ جانثاروں کا لشکر تھا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام 900 سال کی محنت کے بعد جب اپنی کشتی کے اندر بیٹھے تو آپ کے ساتھ کل 80 لوگ تھے، یعنی ایک سال میں بھی، یعنی اگر اس کا حساب لگائیں تو کوئی 10-12 سال کے اندر ایک بندہ مسلمان ہوتا تھا۔ 10-12 سال کی مسلسل اور متواتر محنت کے بعد۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے چھوٹی سی مختصر سی، سورۃ النوح کے نام سے، اس میں نوح علیہ السلام نے اپنی محنت کا، اپنی دعوت کا، اپنے کام کا جس انداز میں ذکر کیا ہے، پورے قرآن میں کسی اور نبی کا تذکرہ اس انداز کے اندر نہیں۔ انہوں نے تفصیل سے، کیونکہ یہ اشکال ہو سکتا تھا کسی کو کہ اتنی لمبی مدت، 900 سال، 950 سال، اور مسلمان ہونے والے لوگوں کی تعداد 80 کے لگ بھگ، تو ہو سکتا ہے کسی بے دین آدمی کے ذہن میں آ جائے العیاذ باللہ کہ کہیں نوح علیہ السلام سے فریضہ نبوت کے اندر کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ کیا جس سرگرمی کے ساتھ، جس اولو العزمی کے ساتھ، جس جانفشانی کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا، تو اللہ جل شانہ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اس حوالے سے جو اپنی کارگزاری اللہ کو سنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل فرما دی ہے، اور اس میں انہوں نے خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ یا اللہ میں نے کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، ان کے الفاظ ہیں، یا اللہ میں نے اپنی قوم پر دن میں بھی محنت کی ہے، رات میں بھی محنت کی ہے، دن کو بھی تیری جانب بلایا، رات کو بھی تیری جانب بلایا، پھر میں نے ان کو پکار کر بھی بلایا ہے، مجمعوں کے اندر بھی پکارا ہے، تنہائی کے اندر بھی ایک ایک کو بٹھا کر بھی سمجھایا۔ لیکن اس ساری محنت کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ خود ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہ اب بے ایمانی کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ آگے آنے والی ان کی اولادوں سے بھی ایمان کی کوئی توقع نہیں رہی، ان کی نسلوں سے بھی ایمان کی توقع نہیں رہی، اس کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کفر کے اوپر۔ یہ بات اس پر آئی کہ یہ جو آیت یہاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ نوح علیہ السلام کی بات اللہ جل شانہ نے فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیں اپنی امت کو اور اپنی قوم کو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح کی بات بتائیں۔ اذ قال لقومه یا قوم، انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ۔ اب دیکھیں تنہا ہے، خدا جانے ان 80 لوگوں میں سے بھی کتنے مسلمان ہوئے ہیں جس وقت کی یہ بات ہے۔ کہا کہ اے میری قوم سنو، ان کان کبر علیکم، اگر تمہارے اوپر شاق ہے، تمہارے اوپر یہ بات بڑی گراں ہے۔ کیا بات گراں اور شاق اور مشکل ہے؟
مقامی علیکم مقامی، میرا تمہارے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی بات کرنا، وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے تمہیں اللہ پاک کی یاد دلانا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اگر میرا یہ عمل تمہارے اوپر شاق اور مشکل ہے، جس پر تم میری دشمنی کے اوپر جمع ہو چکے ہو، جس کے اوپر تم مجھے نقصان پہنچانے کے اوپر تل چکے ہو اور مجھے اس کام سے روکنا چاہتے ہو، تو سنو، کہا کیا کرو تم لوگ، تم اس کے نتیجے اگر ایسا ہے تو کیا کرو، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، اپنے سارے وسائل جمع کر لو، اپنی تم میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو، جتنا جو وسائل اختیار کر سکتے ہو، جو اقدامات کر سکتے ہو، فَأَجْمِعُوا، سارے جمع کر لو۔ پھر صرف اپنے نہیں، وَشُرَكَاءَكُمْ، اگر کوئی تمہارے ساتھ شریک ہے، تمہارے بھائی بند ہیں، تمہارے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، ان کے وسائل بھی جمع کر لو، ان کے سارے اقدامات بھی جمع کر لو۔ اور پھر کیا کرو، کہا کہ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ، پھر اتنا اطمینان کر لو کہ کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ، کوئی بات رہ نہ جائے تم سے، اس کی تسلی بھی کرو، کوئی اس میں جلدی نہیں ہے، تم اچھے طریقے کے ساتھ اپنی تیاری پوری کرو، مکمل کرو، اپنے شریکوں کو بلاؤ، ان کی تیاریاں پوری کرو، پھر اس بات کا اطمینان کر لو کہ تمہاری تیاری میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، تم یہ سب کچھ کر لو، میں کیا کروں گا، فعلی اللہ توکلت، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ تم یہ سب کچھ کرو، تم یہ سارا کچھ اکٹھا کرو، یعنی ایک پوری قوم کو ایک نبی تنہا یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ سب کچھ کرو، فعلی اللہ توکلت، اور پھر فرمایا کہ ثم قضوا الی، پھر تم میرے اوپر ہلہ بول دو یا میرے معاملے میں جو کرنا چاہتے ہو کرو، ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی مت دو۔ تو یہ اس سے بڑا اعتماد اللہ جل شانہ، نبی کے پاس کیا چیز ہے اس وقت ہاتھ میں، ایک طرف سے پوری قوم ہے اپنے تمام اسباب اور وسائل کے ساتھ، اور اپنی نے کہا کہ میرا توکل اللہ جل شانہ کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ جو نبیوں کو جو چیز فرماتا ہے، جو تعلیمات دیتا ہے، یہ اصل میں اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتی ہے، وہ جو آیت میں نے دوسری پڑھی آپ کے سامنے، جس کا مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے حضور کو فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ۔ حضور کے حالات بھی ایسے ہی تھے شروع کے اندر، مکہ کے اندر، کہا کہ اے اللہ کے نبی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تمہارے کرنے کا کام کیا، اتق اللہ میں کیا مطلب ہے ایک اور، کہ اپنی قوم سے مت ڈریں، اپنے لوگوں سے مت ڈریں، اور اپنے لوگوں کا خوف مت کھائیں، چاہے یہ جتنے زیادہ ہوں، چاہے یہ جتنے خون خوار ہوں، چاہے یہ جتنے بھی جمع ہو جائے، اتق اللہ، آپ صرف اللہ سے ڈریں۔ اور کیا کریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیں، ان کی اطاعت مت کریں۔ کس چیز میں اطاعت مراد تھی، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قسم کے کمپرومائز لے کر آیا کرتے تھے، معاہدے، کہ ہمارے ساتھ کوئی بیچ کی بات کریں، کوئی درمیان کی راہ نکالیں ہمارے ساتھ، کچھ آپ ہماری مانیں، کچھ ہم آپ کی مانیں، کچھ تھوڑے ہمارے خداؤں کی گنجائش پیدا کریں، ہم کچھ آپ کے خدا کی گنجائش پیدا کرتے ہیں، کچھ ہماری رسومات کے لیے جگہ بنائیں، ہم کچھ آپ کی تعلیمات کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ یہ پیشکشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر مسلسل ہوتی رہیں۔ جب کافروں نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا کہ آپ کسی صورت، آخری اس کی کوشش سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب، جو آپ کے سر کے اوپر ایک مشفق صاحبان تھے، ان کی جب نزع کا عالم قریب ہوا یا وفات، مرض الوفات شروع ہوا، تو مشرکین نے ایک آخری کوشش اس موقع پر کی تھی، جو ہماری سیرتی کتابوں میں اکثر کورس کی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ساری زندگی ان کے چچا ان کے سامنے کھڑے رہے، اور ان کی بزرگی، ان کی وجاہت، ان کی سرداری کو دیکھ کر ہم نے بھی کوئی اقدام نہیں کیا، اب تو یہ بڑے میاں بھی دنیا سے جانے والے ہیں، تو ایک آخری بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اور بڑی مشکلات گزر چکی تھی، شعب ابی طالب کے اندر وہ جو محصور رہے تھے جس گھاٹی میں، وہ سب گزر گیا تھا، تو یہ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس جب آئے، ابو سفیان اور ابو لہب اور ابو جہل اور امیہ ابن خلف، نضر ابن حارث،
یہ سارے کے سارے بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب سے کہا کہ ساری عمر آپ نے اپنے بھتیجے کا دفاع کیا ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑے رہے ہیں، ہم نے بھی آپ کا لحاظ کیا ہے، اب آپ کی عمر کا آخری حصہ ہے، اب تو آپ ہمارے درمیان کوئی معاملہ طے کرا دیں جانے سے پہلے، بجائے اس کے کہ آپ کے بعد ہم اس کے ساتھ گتھن گتھا ہوں اور ہماری اس کے ساتھ کوئی جنگ ہو، آپ بڑے ہیں، آپ ہمارے درمیان کوئی معاملہ طے کریں۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے میں ساری عمر تیرے سامنے چٹان کی طرح کھڑا رہا ہوں، اب میرے بڑھاپے کے اوپر رحم کر اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ ٹھیک کر دے، اور ان کی پیشکشیں آپ کے سامنے بتائیں۔ ابو طالب تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کو پتہ، تو لیکن شفیق بڑے تھے حضور پر، تو اس موقع پر آپ نے وہ مشہور اپنے الفاظ کہے کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج اور دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اللہ جل شانہ کا جو پیغام جس طریقے کے ساتھ لے کر آیا ہوں اس کو بیان کرنے سے میں نہیں رک سکتا۔ جو بھی ان کی مجھے پیشکشیں ہیں، جو بھی انہوں نے ساری پیشکشیں کی تھی، آپ ہمارے سردار بن جائیں، آپ کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں، ہم آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، ساری چیزوں کے لیے۔ تو اصل میں یہ آیتیں نبیوں کے پیش نظر ہوتی تھی جو اللہ کے پیغام، کہا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات آپ نے نہیں ماننی شریعت کے معاملات کے اندر۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، کہا کہ اللہ جل شانہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ واتبع ما یوحى الیک من ربک، آپ تو اس وحی کی اتباع کیجئے جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے اترتی ہے، آسمانوں سے آپ پر جو پیغام اترتا ہے جس کو دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ تو اس کی اتباع کیجئے، کافروں اور منافقوں کی اتباع مت کیجئے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے حالات کے اندر کہ ایک طرف پورے لوگ ہیں اپنے تمام چیزوں کے ساتھ، نبی سے کہا جا رہا ہے ان کی ماننی بھی نہیں ہے، ماننی آسمان سے اترنے والی ہدایات کی ہے، تو نبی کے پاس تسلی کی چیز کیا ہو یا اس کا طریقہ کیا ہو، اس کا اسلحہ کیا ہو؟ تو کہا کہ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے، اللہ جل شانہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، جس نے آپ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ جل شانہ اعتماد اور بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو اس پر کر لے، کفا کہتے ہیں پورا ہو جانے والا، کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیلا، اس اعتبار سے کہ کوئی اس کے اوپر بھروسہ کرے، کوئی اللہ کو اپنا وکیل بنا لے تو گویا اس کے بعد اس کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ تعلیمات ہوا کرتی تھیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ قوموں کے سامنے پورے اعتماد اور جانفشانی ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی دعوت کو پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ کے وعدوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہوتے تھے، اس میں اللہ کا وعدہ ہوتا تھا کہ آپ کو بالآخر فتح آپ کی ہوگی، فائنل راؤنڈ کے اندر فیصلہ آپ کے حق کے اندر ہوگا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، پوری قوم ایک طرف ہے، 80 لوگ ایک طرف آخر میں، تو اللہ تعالیٰ نے فائنل راؤنڈ کیا ہوا کہ پانی آیا، اور سوائے ان 80 لوگوں کے اس پوری روئے زمین کے اوپر اللہ جل شانہ نے کوئی چیز بستی بھی نہیں چھوڑی۔ نوح علیہ السلام کی زبان سے الفاظ یہی نکلے تھے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سورہ نوح کی آیت ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اب اس پوری دنیا کے اندر کافروں کا کوئی بھی گھر بستا ہوا مت چھوڑ۔ تو یہ الفاظ اتنے ہیں کہ کوئی گھر مت چھوڑ یا اللہ۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا اور روئے زمین کے اوپر پوری جتنی اس زمانے کی دنیا آباد تھی وہ ساری کی ساری زیر آب آئی۔ 80 لوگ اللہ نے بچائے فائنل راؤنڈ نوح علیہ السلام کے حق میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، 2 چیزوں کو کبھی غور کریں صرف، اور یہ یاد رکھیں کہ درمیانی عرصہ صرف 10 سال کا ہے۔ کیا غور کریں؟ ہجرت کی رات کو سوچیں، ہجرت جس رات آپ نے مدینہ فرمائی ہے، مدینہ شریف، اس رات کی تفصیلات پڑھیں، اور اس سے چند دن پہلے کے حالات پڑھیں کہ باقی صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نکلے تھے نا، یہ 2 تھے،
اسی لیے ابو بکر صدیق کو یار غار کہتے ہیں کہ غار ثور کے اندر دو ہی تھے. ان کو یار غار بھی کہتے ہیں, یار مزار بھی کہتے ہیں کہ مزار میں بھی ساتھ ہے, غار میں بھی ساتھ تھے. تو علی مرتضیٰ شیر خدا کو اپنے بستر پر لٹایا اور ایک ساتھی کو لے کر نکلے. یہ تو آپ کا نکلنا تھا, باقی صحابہ کیسے نکلے؟ کبھی سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھے کہ جو باقی لوگ مدینہ گئے تھے کیسے گئے تھے, کن حالات کے اندر گئے تھے, کن مشکلات میں گئے تھے, کس خوف کی فضا تھی, کیسی جان بچاتے ہوئے نکلے تھے, کن وقتوں میں نکلتے تھے. یہ حالات ہیں آپ کے سامنے. 10 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں داخلہ کس شان کے ساتھ ہوا ہے؟ 1.25 لاکھ جانثاروں کے لشکر کے ساتھ جب آپ مکہ کی طرف حجۃ الوداع کے موقع پر جب آئے ہیں, کیا اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ ابو سفیان نے تو جنگیں لڑی تھی بڑی زوردار, بعد میں مسلمان ہوئے, اس لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کو. تو احد کی بدر کی لڑائی کے اندر بھی باعث یہی تھے, یعنی وہ قافلہ لے کر یہ آئے تھے. احد کی لڑائی جسے مسلمانوں کو غزوہ احد جس کے اندر مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ جس میں شہید ہوئے دیگر لوگوں کے ساتھ, اس کی قیادت بھی ابو سفیان نے کی تھی. خندق کی لڑائی جو مشہور لڑائی جس میں خندق کھودی گئی تھی, اس کی قیادت بھی ابو سفیان نے کی تھی. فتح مکہ کے موقع پر جب یہ لشکر مکہ مکرمہ کے باہر آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا تو ابو سفیان صرف لشکر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلے. خاموشی سے رات کی تاریکی کے اندر حضور کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی. انہوں نے سوچا کہ اگر اس کو کسی نے پہچان لیا تو ان کے اوپر مسلمانوں کی اتنا خون ہے, اتنے دعوے ہیں ابو سفیان پر, اتنا خون بہایا ہے انہوں نے, اتنے لوگوں کے قتل کے ان پر دعوے ہیں کہ کوئی ان کو مار دے گا. تو اس لیے ان سے کہا کہ تم کہاں نکل آئے, کس جگہ آ گئے تم؟ تو اسے کہا میں دیکھنے آیا ہوں کہ کیا حالات ہیں لشکر کے. تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاتا ہوں. تو حضرت عباس حضور کے چچا ابو سفیان کو لے کر حضور کی خدمت کے اندر آئے. آپ نے دیکھا ابو سفیان آئے, لمبا قصہ ہے, ادھر ہی ایمان لائے ابو سفیان, مسلمان ہوئے اسی خیمے کے اندر. حضور نے حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ ابو صبح جب یہ لشکر مکہ میں داخل ہوگا مسلمانوں کا, تو ابو سفیان کو کسی اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے اس کو یہ لشکر کا منظر دکھاؤ. تو عباس ابو سفیان کو لے کر گئے اور 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ ہوا کہ ایک صحابی انصار کے بڑے تھے, وہ اشعار پڑھ رہے تھے اور ان اشعار میں انہوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ, آج گھمسان کا رن کا دن ہے. آج وہ دن ہے کہ جس کے اندر مطلب اب قریش مکہ کے ساتھ آج ہماری فیصلہ کن جنگ کا دن ہے, اور آج قریش کی ذلت کا دن ہے. تو ابو سفیان نے جب یہ اشعار پڑھے تو سنے تو عباس سے کہا کہ نبی آخر الزماں بھی تو قریشی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج قریش کی ذلت کا دن ہے, اور الیوم یوم الملحمہ کہہ رہے ہیں جنگ کا دن ہے. مطلب اہل مکہ نے تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں کیا ابھی مقابلے میں ٹھہرنے کا. تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے جوابی اسی وزن کے اوپر الفاظ کہے. آپ نے کہا کہ الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم کا دن ہے, آج تو معافی کا دن ہے, آج تو بخشش کا دن ہے. یہ کس نے کہا جنگ کا دن, اور یہ دن قریش کی عزت اور سرفرازی اور سربلندی کا دن ہے. آج قریش معزز ہوں گے. اور ابو سفیان کا دل رکھنے کے لیے ان صحابی سے پرچم لے کر ان کے بیٹے کو تھما دیا, ان کے بیٹے کو بڑا کر دیا اور ان سے پرچم لے لیا تاکہ اگر ان کے دلوں پر ان اشعار کی وجہ سے کوئی اثر پڑا ہو تو وہ ان کے اوپر نہ ہو. تو جب یہ لشکر داخل ہونا شروع ہوا مکہ مکرمہ کے اندر تو اس کی ترتیب یہ تھی کہ جو مختلف قبائل تھے, انصار کے مختلف قبائل تھے, ان کے اپنے اپنے دستے تھے. تو جو دستہ گزرتا تھا سامنے سے تو ابو سفیان پوچھتے تھے عباس سے کہ عباس یہ کون ہے؟ تو عباس کہتے تھے کہ یہ بنو سلمہ ہے, یہ فلان ہے, یہ فلانا قبیلہ ہے, یہ فلانا قبیلہ ہے, یہ فلانا قبیلہ ہے, یہ اوس کا لشکر ہے, یہ خزرج کا لشکر ہے. تو اتنے میں ایک بہت بڑا لشکر ایسا گزرا سامنے آیا کہ جس کے اندر جو سر سے لے کے پاؤں تک زرہوں کے اندر لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا, اور سورج کی کرنیں جب اس لوہے کے اوپر پڑ رہی تھی تو آنکھیں چندھیا رہی تھی, اور لشکر بھی بہت بڑا تھا.
تو ابو سفیان نے حیرت سے پوچھا کہ عباس یہ کس کا لشکر ہے؟ اس نے کہا کہ اس لشکر کے اندر آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے اندر ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ عباس تیرے بھتیجے کو آج اللہ نے عجیب عزت دی ہے کہ کس شان سے یہ اس شہر کے اندر واپس آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عباس نے کہا کہ یہ بادشاہوں والی عزت نہیں ہے، یہ نبیوں والی عزت ہے جو اللہ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتا ہے، یہ وہ عام فاتحین والی عزت نہیں ہے۔ چونکہ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدے فرمائے تھے کہ بے شک مکہ سے آپ کن حالات کے اندر نکل رہے ہیں، لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے آپ کو پتا تھا کہ واپسی فاتحانہ انداز کے اندر اللہ کے وعدوں کے مطابق میرے ساتھیوں کی اور ہماری ہوگی، اور ویسے ہوا۔ یہ توکل کی بنیاد ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ لیکن وقت کم ہے، اس کی ساری تفصیل رہ گئی، لیکن ایک چیز جو میں اس میں اضافہ کروں کہ تاکہ ہمیں اس کا صحیح مفہوم سمجھ آئے، توکل اسباب کو چھوڑنے کا نام نہیں ہوتا، توکل اسباب پر اعتماد نہ کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اسباب کو اختیار کر کے اگر اسباب نہ ہوتے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری محنتیں کیوں کرتے؟ بیٹھ جاتے وہ کسی کونے کے اندر اور صرف دعائیں کرتے یا وظیفے پڑھتے؟ نبی دعائیں بھی کرتے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑی لمبی دعائیں کرتے تھے۔ کبھی آپ غزوات کے میدانوں میں انبیاء کی اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تفصیل تو پڑھیں۔ بدر کے موقع پر سارے اپنے اسباب جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں لے آئے، لوگ بھی لے آئے اور جو کچھ تھا وہ بھی لے آئے، اور پھر اللہ سے دعا میں کہا بھی کہ یا اللہ یہی ہے میرے پاس جو کچھ میں میدان میں لے آیا۔ اور اس کے بعد حدیثی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی، اتنی لمبی دعا کی اور ایسے آپ نے بازو اٹھائے تھے، آپ کی چادر آپ کے شانوں سے نیچے گر گئی اور آپ کھڑے رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تڑپ اٹھے، جا کر آپ کے شانے کے ہاتھ رکھ کر کہنے کے اے رسول اللہ بس کیجیے، اللہ نے سن لی آپ کی بات۔ ان سے برداشت نہیں ہوا کہ کتنی دیر ہو گئی کہ انسان پوری محنت کرے گا۔ اس کی توجیہ علماء نے یہ کی ہے کہ توکل دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت کا، کہ دل کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہوں، باقی ہاتھ پاؤں کے کام کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے۔ فارسی کے اندر کہتے ہیں کہ مقولہ یہ ہے کہ ہاتھ کام کے اندر ہو، دست بکار، ہاتھ کام کے اندر ہو، دل بیار، دل یار کے ساتھ لگا ہوا، دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا، اور اس کو توکل کہتے ہیں۔ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر انسان کا دل کسی اپنے مال کے اوپر، اپنی حیثیت کے اوپر، اپنے منصب کے اوپر، اپنے تعلقات کے اوپر، اپنے کانٹیکٹس کے اوپر اگر کسی کا دل اس طرف جاتا ہے، اس پہ اس کا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، تو یہ توکل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا مسلمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے، مسلمان کے ساتھ، کہ اگر وہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ اور اعتماد کرے گا تو موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس ذریعے پر سے بد اعتمادی دکھائے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ میرا اعتماد غلط جگہ پر تھا۔ اگر وہ صحیح مومن اور مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے غیرت آتی ہے اس بات سے کہ ایک آدمی کسی انسان پر کیسے اعتماد کرتا ہے، اپنے مال پر کیسے اعتماد کرتا ہے، اپنے عہدے اور منصب پہ کیسے اعتماد کرتا ہے، اپنی حیثیت اور پوزیشن پہ کیسے اعتماد کرتا ہے۔ اس کا اعتماد تو اللہ جل شانہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے، اور لیکن اس کی اپنی محنت کے اندر، اس کی بھاگ دوڑ کے اندر، صحیح اسباب کو، درست اسباب کو اختیار کرنے کے اندر، تمام جائز کاموں کے اللہ جل شانہ کا واضح حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ کا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آپ نے اپنی قوت کو جمع کرنے کے لیے ساری کوششیں بروئے کار لانی، جو کچھ آپ سے ہو سکا۔ لیکن یہ سب کچھ کر لینے کے بعد، ساری کوششیں کر لینے کے بعد، اب اعتماد اپنی کوشش پر نہیں کرنا، اب بھروسہ اپنی تیاری پر نہیں کرنا، اب بھروسہ اپنی چیزوں پر نہیں کرنا۔ سب کچھ کرنے کے بعد، اسباب کے درجے میں ہر چیز اکٹھی کر لینے کے بعد، پھر نگاہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھا دینی ہے کہ یا اللہ اب تیرے ہم سے جو ہو سکا، ہمارے بس میں جو کچھ تھا ہم نے وہ سب کر لیا، لیکن نتائج تیرے ہاتھ کے اندر، فیصلہ پھر بھی تیرا، ان الحکم الا للہ۔ دیکھیں میں آپ کو آخری بات اس سے بتاؤں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور وہ مصر میں داخل ہو رہے تھے،
آپ کو قصہ پتہ یوسف علیہ السلام کا. یوسف نے کہا تھا, مختصر میں بتاؤں کہ کہا تھا جاؤ اپنے بھائی کو لے کر آؤ, اور وہ اپنے بھائی کو لے کر آ رہے تھے. سارے بھائی مل کر جب آ کے یعقوب سے کہا کہ اس چھوٹے بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو, عزیز مصر نے کہا ہے کہ بھائی کو لے کر آؤ گے تو میں تمہیں غلہ دوں گا. قرآن میں سورہ یوسف کے اندر تفصیل ساری موجود ہے. تو جب یہ سارے بھائی 10-11 بھائی جب اکٹھے جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک نصیحت کی جو قرآن میں موجود ہے. کہا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, کہ میرے بیٹو تم 10-11 جوان کڑیل بھائی ہو, جب تم مصر میں داخل ہوگے تو ایک دروازے سے مت داخل ہونا. لا تدخلوا من باب واحد, ایک دروازے سے مت داخل ہونا, بلکہ کیا کرنا, وادخلوا من ابواب متفرقہ, مختلف دروازوں سے داخل ہونا. پرانے زمانے کے اندر شہروں کے دروازے ہوتے تھے نا, جیسے پرانے لاہور کے دروازے ہیں, بھاٹی دروازہ, فلانا دروازہ, فلانا دروازہ, تو شیراں والا, اور یہ گیٹ کہتے ہیں دروازے. اس طرح مصر کے بھی ہر پرانے شہر کے دروازے. تو کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. کیوں کہا؟ یہ 2 باتیں اسے پیش نظر تھیں. بعض علماء نے تفسیر کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نظر نہ لگ جائے, کہیں لوگ دیکھیں گے اچھا 12 بھائی آئے ہیں, 12 بھائی جوان کڑیل اونچے لمبے, تو لوگ اس پہ نظر لگتی, نظر حق ہے, کبھی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. بعض نے کہا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم میں کوئی حادثہ کسی ایک کو پیش آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ ساروں کو اکٹھا پیش آئے 12 کے 12 کو, اس لیے تم لوگ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اب یہ تدبیر کی ہے, اس کو تدبیر کہتے ہیں, اسباب بتائے ہیں ان کو. لیکن چونکہ نبی تھے بات ادھر چھوڑی نہیں, فوراً مکمل کی, پوری آیت پڑھے اور کہا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, یہ میں تمہیں تدبیر بتا رہا ہوں, سبب بتا رہا ہوں اختیار کرنے کو, مگر میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے آئی بھی کسی چیز کو ٹال نہیں سکتا. اگر الگ دروازوں سے داخل ہوتے ہوئے بھی تمہارے اوپر اللہ نے کسی آزمائش اور تکلیف کا فیصلہ کیا ہوا ہوگا تو وہ میں ٹال نہیں سکتا تمہارے اوپر سے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ, بات تو اللہ کی چلتی ہے, حکم تو اللہ کا چلے گا, فیصلہ تو اللہ کا چلے گا. علیہ توکلت, میں اس کے اوپر توکل کرتا ہوں, اور وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں. کیسے سبب اور توکل کو جمع کر دیا, سبب کے درجے میں حکم بھی دے دیا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو, مگر عقیدہ بھی ٹھیک کر دیا کہ اس الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی وجہ سے میں تم پر آئی کوئی مصیبت نہ میں ٹال سکتا ہوں نہ تم ٹال سکتے ہو. مصیبتیں تو اللہ ہی ٹالے گا, مگر سبب انسان کے بس کے اندر اس کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.